بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو شریعت مسلمانوں کو عطا کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک پاکیزہ اور ایک مثالی شریعت ہے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور دوسرے عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہی معتبر اور مقبول ہے. جس عقیدے کے اندر صحت نہیں ہوگی یا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہٹا ہوا ہوگا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جو عقیدہ اسلام کے عقیدے سے ہٹ کر ہوگا، جو عمل اسلام کے عمل سے ہٹ کر ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ اس عقیدے کو قبول کریں گے نہ اس عمل کو قبول کریں گے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طور طریقے کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے. اسلام نام ہے دین فطرت کا، جس کے اندر انسانی ضروریات کی تمام تکمیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اسلام دین فطرت ہے. انسانوں کے اپنے خواہشات اور اپنے جذبات سے ہم آہنگ ہے. اسلام کی کوئی تعلیمات راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. اسلام اپنی تعلیمات میں ہر چیز میں بیلنسنگ کی تعلیم دیتا ہے. نہ کسی چیز میں اسلام زیادتی کو پسند کرتا ہے اور نہ کسی چیز کے اندر کمی کو پسند کرتا ہے. اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک لیول مقرر ہے اور ایک معیار متعین ہے، اور ہر چیز اسلام کے معیار پر جانی جاتی ہے، پرکھی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے. اسی لیے اسلام کی تعلیمات میں عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر بھی بہت موضوعیت ہے، اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اس کے اندر بھی موضوعیت ہے. عقیدہ اور عمل یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی وقت معتبر سمجھے جائیں گے جب وہ عقیدہ اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوں گے. زمانہ جیسا جیسا اللہ کے نبی کے زمانے سے دور جاتا گیا اور لوگوں میں علم کی کمی آتی گئی،
تو علم کے کمی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سنتوں کی جگہ پر بدعات نے جگہ بنانا شروع کیا، اور اسلام میں جو روایتوں میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، حقیقتوں سے یہ چیزیں خرافات کی شکل میں ڈھلتی چلی گئی۔ چنانچہ جب امت کے اندر بدعات کا، خرافات کا، غلط رسومات کا، توہم پرستی کا، بدشگونی کا اور فاسد خیالات کا چرچا ہونے لگا یا ان چیزوں کی زیادتی ہونے لگی، تو اب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے اسلام کی جو بنیادی فکر ہے، اسلام کی جو بنیادی سوچ ہے، اس کو سامنے رکھا۔ چنانچہ لوگوں نے عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے منحوس بنا دیا، لوگ توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ جو چیز جیسی ہے اس کو اس درجے میں نہ دیکھ کر اچھے اور برے کے سلسلے میں اس کے بارے میں غلط خیالات اپنے دماغ میں پیدا کر لینا توہم پرستی کہلاتی۔ چنانچہ یہ توہم کی بیماری اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی، اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری باقی رہی ہے۔ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے مکہ کے جو کفار تھے، بہت ساری چیزیں ان کے توہم کا شکار ہو چکی تھی۔ جب یہ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے توہمات، ہر قسم کے باطل خیالات اور ہر قسم کے فاسد نظریات کا اللہ کے نبی نے سرے سے انکار کیا، اور توہم پرستی کے جگہ پر اللہ کے نبی نے حقیقتوں کو رکھا، فاسد خیالات کی جگہ پر اسلام کے مضبوط عقیدوں کو بنیاد بنایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت ضرور پرانی امتوں کی طرح گمراہ ہوگی۔ جو گمراہیاں پرانی امتوں کے اندر تھی، وہی گمراہیاں میری امت میں بھی لوٹ کر آئے گی۔ چنانچہ آج زمانہ دور نبوی کے زمانے سے جیسا جیسا دور جاتا گیا، امت کے اندر بہت ساری خرافات اور بہت ساری واہیات نے جگہ پکڑ لی۔ لوگوں میں جو بہت ساری چیزیں غلط طور پر مشہور ہو چکی ہے، ان میں ایک چیز محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا بھی خیال ہے۔ لوگوں نے اپنی جانب سے محرم کے مہینے اور سفر کے مہینے کو منحوس بنا دیا، اور محرم اور سفر کے مہینے کے سلسلے میں لوگ بہت ساری توہمات کا شکار ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یسب الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرِ، جبکہ زمانہ میں ہوں اور سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو جیسا چاہتا ہوں ویسا بدلتے رہتا ہوں۔ تو دن اور رات کی تبدیلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو بدلتے ہیں۔ اوقات، دن، مہینے، تاریخ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کسی دن کو برا بھلا کہنا، کسی تاریخ کو برا بھلا کہنا، یا کسی مہینے یا کسی سال کو برا بھلا کہنا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں یا محرم کے مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال سراسر غلط ہے۔
سفر کے مہینے کو برا بھلا کہنے کا جو رواج تھا یہ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی تھا۔ مکہ کے جو کفار تھے وہ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ سفر کا مہینہ اصل میں سفر کے معنی خالی ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو احترام والے مہینے بنایا، جن میں رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں جو احترام والے مہینے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام والے بنایا۔ پچھلے زمانے میں لوگ سال بھر لڑتے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر جنگیں بند ہو جاتی تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، 3 مہینے کنٹینیو ان کو صبر کرنا پڑتا تھا لڑائی سے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر وہ بور ہو جاتے تھے۔ لڑائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اچاٹ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جیسا ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے ہتھیار لے کر لڑائی میں نکل جاتے تھے۔ تو چونکہ لوگ گھروں سے چلے جاتے تھے، اب گھروں میں یا تو عورتیں رہتی تھی یا معصوم بچے رہتے تھے، مردوں سے گھر پورے کے پورے خالی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے سفر کے مہینے کو خالی کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہی ہے خالی ہونے کے، کیونکہ اس مہینے میں لوگوں کے مردوں سے گھر خالی ہوتے تھے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے سفر کے مہینے کو صفر کا مہینہ بنا دیا۔ لوگوں کا خیال بن گیا کہ سفر صفر ہے، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی اچھا قدم سفر کے مہینے میں نہیں اٹھانا، شادی بیاہ نہیں کرنا سفر کے مہینے کے اندر۔ یہ لوگوں نے اپنے خیالات بنا لیے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کا اسلام سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے جو نام رکھے ہیں، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اللہ تعالیٰ نے سفر کے مہینے کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کے نام کو سننے کے بعد نحوست کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے کے 2 نام ہیں، ایک تو اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، بابرکت مہینہ، اور دوسرے اس مہینے کو سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، خیر و برکتوں والا مہینہ۔ اس کا پورا نام یا تو سفر المظفر ہے یا سفر الخیر ہے، اور خیر کے جو معنی ہے یا مظفر کے جو معنی ہیں، ان دونوں کے معنوں کے اندر برکتیں، کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ ان مہینوں کے اندر کام کرنے سے یا کوئی کاروبار شروع کرنے سے یا کسی اچھی چیز کی شروعات کرنے سے یا شادی بیاہ کرنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ غلط تاثر ہے۔ چنانچہ جیسا جیسا یہ تاثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر پختہ ہوتا گیا، لوگوں نے نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی، لوگوں نے بہت ساری باتوں کو اپنی طرف سے پیدا کر دیا اور اس کو حدیث کا نام دے دیا۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو حدیث کا روپ دے دیا۔ چنانچہ لوگ میسج بنا کر یہ بھی بات چلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کہیں پر بھی موجود نہیں۔ اور جو لوگ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا کے اوپر میسج کی شکل میں اس قسم کی باتوں کو بنا کر پھیلاتے ہیں، وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جو بات نہیں کہی، اگر کوئی میری طرف اس بات کو منسوب کر دیتا ہے
تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو بات نبی نے نہیں بتایا اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات نبی نے بتائی ہے، تو نبی اس کے بارے میں یہ سخت جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے دین سمجھ کر یا حدیث سمجھ کر یا قرآن کی آیتیں سمجھ کر ہم جتنی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، وہ کرنے سے پہلے کسی معتبر عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں اسلام کا صحیح نظریہ کیا ہے، یہ چیز کہاں تک درست ہے۔ سفر کے مہینے کا جب چال و چلن لوگوں کے درمیان میں شروع ہوا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال یہ بھی آیا کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہوتا ہے وہ چہارشنبہ ہوا خوری کا چہارشنبہ ہے۔ لوگ ہوا کھانے کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یا نہیں دیکھا ہوگا تو ابھی مہینہ آ رہا ہے، دیکھ لیں گے آپ۔ ایک غلط رسم لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے اس کی ہوا کھانا چاہیے، گھروں سے باہر آبادیوں سے دور جا کر جنگلوں میں پکا کر کچھ کھا کر آنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ اس موقع پر چنگے بنا کر کھیر بانٹتے ہیں، جیسا رجب کے مہینے کے اندر رجب کے کنڈوں کی کھیر بانٹی جاتی ہے یا کھلائی جاتی ہے، یا کھیر پوریوں کا جو رواج ہوتا ہے، اسی طریقے سے سفر کے مہینے کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ آٹے کے گھوڑے چنگے جسے کہتے ہیں۔ بعض لوگ چھولے بنا کر بانٹتے ہیں، جو موٹا چنا ہوتا ہے نا، جسے گھوڑے کا چنا کہا جاتا ہے، موٹے موٹے چنے، سفید چنے، ان چنوں کی سبزی بنا کر یا ترکاری بنا کر اس کے ساتھ میں معمولی سے سموسے یا سویلیاں یا اس قسم کے کچھ روٹیاں وغیرہ بنا کر کھلائے جاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال بنا ہوا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے سفر کی جو نحوست تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، سفر کے مہینے کے اندر ایک اور ایک چیز بھی لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے، تیرہ تیزی۔ سفر کے مہینے کے جو شروع کے 13 دن ہیں اس کو تیرہ تیزی کہا جاتا ہے۔ ان 13 دنوں کے اندر لوگ کرتے کیا ہیں؟ روزانہ انڈوں کے اوپر ہلدی لگا کر، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر منتر ہوتا ہوگا، راستوں میں پھینکا جاتا ہے، وہ کچھ چاول میں ہلدی وغیرہ ملا کر راستوں میں پھینکا جاتا ہے۔ اب تو الحمدللہ امت کے اندر علم عام ہو رہا ہے، جہالتیں ختم ہو رہی ہے، لیکن 100% جہالت ابھی بھی امت میں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 100% علم ابھی بھی عام نہیں ہوا نا۔ جب 100% علم عام ہوگا تو 100% جہالت ختم ہوگی، لیکن جب تک امت میں جہالتیں باقی ہے، بدعات، خرافات، فاسد خیالات، باطل نظریات، غلط عقیدے، توہم پرستی، یہ ساری چیزوں کا چال و چلن موجود ہوگا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے گھر میں گھوڑ پھوڑ آ گیا، گھر خالی کرو، نحوست آ گئی۔ کسی کے درخت کے اوپر بڑی چوڑی آ کر بیٹھ گئی، نحوست آ گئی۔ وہ شعر بھی کسی نے مشہور کر دیا نا الو کے بارے میں، بربادی گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ کسی کے گھر میں جھاڑ ہے، الو آ کے بیٹھ گیا بڑی چوڑی، تو نحوست آ جائے گی وہاں پر۔ کسی کے گھر کے اندر گھوڑ پھوڑ آ گیا تو نحوست آ جائے گی۔ کسی کے گھر میں کالا کوا اگر چلایا تو مہمان آ جائیں گے۔ کوئی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بلی آ گئی، راستہ کٹ گیا، واپس چلو، اب سفر نہیں کرنا، اب اگر سفر کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کام نہیں بنے گا۔ یہ سب کتنی گھٹیا چیزیں اور کتنی معمولی چیزیں، کتنی چھوٹی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کوئی بھی مصیبت تم لوگوں کے اوپر آتی ہے، یہ مصیبت تمہارے اپنے بداعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو بھی نقصان اٹھاتے ہیں
یہ ہمارا نقصان یہ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر اور سمندروں میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ نحوست کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتی، اگر نحوست ہوتی ہے تو نحوست انسان کے اپنے بدعمالیوں کے اندر ہوتی ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ صاحب میرے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، ویزا نہیں لگتا، اچھا ویزا آتے آتے کام رک گیا، اچھی جاب لگتے لگتے کام رک گیا، انٹرویو بھی دیا ہم نے، انٹرویو میں پاس بھی ہو گئے، پھر کام ادھورا ہو گیا۔ دکان لگا رہے تھے، سب کام بن گیا تھا، پھر کام ادھورا ہو گیا۔ رشتہ چل رہا تھا، سب کچھ ہو گیا، پھر کام ادھورا ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال مچلتا رہتا ہے، اور خیالات میں یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ عمل کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا۔ تو یہ جو خیالات ہمارے ذہنوں کے اندر مچلتے رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اور احادیث میں تو اس کا بنیادی سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں اس کے کام رکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ جمتے جمتے رک گیا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری لگتے لگتے رک گئی، یا ویزا آتے آتے رک گیا، یا کوئی بھی آپ کا کام ہونے والا تھا اس میں رکاوٹ آ گئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پاک پوتر ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، عصر کا وقت تھا، وہ قریب عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ بہت دیر سے ان سے بات ہوتی رہی، انہوں نے اپنا یہی ڈاؤٹ سنایا کہ میرے کام نہیں بنتے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی گناہ زندگی میں جیسا جیسا بڑھتا ہے ویسا ویسا انسان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی، اور گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں نحوستیں آتی ہیں۔ لہذا آپ توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے تو کام بنتے رہیں گے۔ تو کہنے لگے کہ ہم سے کہاں گناہ ہوتا، ہم صبح سے شام تک کیا گناہ کرتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ گناہ نہیں کرتے؟ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابھی تو عصر کا وقت ہے، ظہر اور فجر کا وقت تو گزر چکا، آپ نے فجر اور ظہر کی نماز پڑھی کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا یہ گناہ نہیں ہے، یہ فجر اور ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ صاحب گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے کیا ہے؟ کفر کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، شرک کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا ماننا۔ آپ سب سے بڑا گناہ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اتنی معصومیت سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہوا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں کے جیسا عمل کیا۔ وہ عمل مسلمانوں کے جیسا نہیں ہے۔ دن میں 2 نمازیں آپ نے چھوڑ دی اور اتنا معصومیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ گنہگار نہیں ہیں؟ جو لوگ 5 وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے والے ہیں، تو کیا وہ لوگ گنہگار ہیں؟ تو ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر آدمی تو اپنی نظروں کے اندر معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اور ایسا تو نبی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے جیسا ہم لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں اپنے بارے میں، تو جب ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تو سیدھا ہمارا اٹیک اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور ہم سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکایت کرتے ہیں اللہ ہمارے کام نہیں بناتا۔ اور یہ جملہ ایسا جملہ ہے
جس جملے کے ادا کرنے سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کام تو دنیا میں اور بھی لوگوں کے نہیں بن رہی، آپ کا ہمارا بھی نہیں بن رہا، الگ چیز ہے، لیکن کسی کام کے نہ بننے پر سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام ہی نہیں بناتے، ایسا کہنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے. اسی لیے اپنے عقیدے کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ہمیشہ صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور زبان سے ہمارے جو جملہ بھی ادا ہو، زبان سے ہمارے جو جملہ بھی ادا ہو، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو. ایسا نہیں کہ زبان اٹھا کر تعارف کو لگا دیا اور جو منہ پہ آیا وہ بول دیا، نہیں، کچھ بھی اگر بولنا ہے تو پہلے اپنے جملے کو تولو، ایمان کے ترازو میں تولو کہ اگر میں یہ جملہ بولوں گا تو اس جملے کا میرے ایمان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس جملے کا میرے عقیدے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور یہ جملہ دینی اعتبار سے میرے اندر کیا تبدیلی لائے گا. جو لوگ سوچ کر بولتے ہیں نا، پھر ان لوگوں کا ایمان بھی صحیح سلامت رہتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں نا، ان کی زبان ان کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ اپنے دل سے سوچتا ہے، اس کے بعد زبان کھولتا ہے. اور جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں ان کا دل پیچھے ہوتا ہے، زبان سامنے ہوتی ہے. تکلم ما عرض له، زبان کے اوپر جو بھی باتیں آتی ہے وہ بولتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تو ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دے، اور اپنی زبان سے کبھی کوئی جملہ ایسا نہ بولے جو جملہ ہمارے ایمان کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. میاں بیوی کا رشتہ کتنا محبت والا رشتہ ہے. اگر شوہر بغیر سوچے سمجھے کہ اپنی بیوی کو اٹھا کر طلاق 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 کہہ دے تو محبت باقی رہے گی کیا؟ رشتہ باقی رہے گا. اور 3 طلاق کہنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب خیال نہیں تھا بول دیا، تو خیال نہیں تھا آپ بول دیے، چاہے خیال رہو یا نہ رہو، آپ کے بولنے سے اس بول کا اثر تو پڑتا ہے. آپ کے اوپر ایک الزام لگا کہ آپ نے فلاں کرائم کیا، فلاں جرم کیا، آپ کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے فلاں جرم کیا، آپ کا مسئلہ عدالت میں چلے گیا. جج صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے کیا، تو آپ کو وہاں پر یہ بولنا تھا کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی. اگر یہ جملہ آپ بولتے تو آپ باعزت بری ہو جاتے، لیکن وہاں آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، جج صاحب کے سامنے آپ نے بول دیا ہاں میں نے یہ غلطی کی. اب کیا ہوگا؟ جج صاحب آپ کے حق میں جیل کا فیصلہ لکھ دیں گے، اور اگر آپ نے بڑا کرائم کیا تھا تو آپ کے حق میں پھانسی کا فیصلہ ہوگا، یا آپ کو ساری زندگی جیل کے اندر چکی پیستے ہوئے گزارنی پڑے گی. تب اگر آپ بولیں گے نہیں جج صاحب ذرا آپ بولتے جب میرا خیال دوسری طرف تھا، میں ذرا سوچ کے نہیں بولا تھا، وہ کوئی عذر سمجھا نہیں جائے گا. یہی چیز اسلام کے سلسلے میں بھی، جب کبھی بھی ہم کوئی جملہ زبان سے نکالے، سفر کا مہینہ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان، گھروں کی حالتوں کو دیکھیں، محرم کا مہینہ ختم پر، سفر کا مہینہ آنے والا، ہمارے گھروں کے اندر لوگ محرم اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی کرنے سے شادیاں نہیں چلتی. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل جو شادیاں نہیں چل رہی ہیں اس کا ریزن محرم اور سفر کے مہینے میں شادی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ریزن ہماری اپنی جہالتیں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. شوہر کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بیوی میرے تقاضوں کو پوری کرے، میں میری ذمہ داری کو پوری نہیں کروں گا، اور بیوی کا شوہر کے سلسلے میں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ شوہر میرے مطالبات پورے کرے، میں شوہر کی بات نہیں مانوں گی. یہ جو دونوں طرف سے جو ہٹ دھرمی ہے نا میاں بیوی کی طرف سے، یہ ہٹ دھرمی آج کل کے رشتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ ہے. اصل چیز تو ہم چھوڑ دیتے ہیں
اور غیر ضروری چیزوں کو لا کر بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں محرم کا مہینہ آتے آتے مسلمانوں کے گھرانوں میں بڑی تیزی سے شادیاں ہوتی ہیں، ایک ایک دن کے اندر کئی شادیاں۔ محرم آ گیا، سفر آ گیا، 2 مہینے 60 دن بالکل کرفیو، جیسا ہی سفر کا مہینہ ختم پھر شادیوں کا سیزن شروع۔ تو یہ جو بدعقیدگی ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا، جب تک اس بدعقیدگی کو اپنے دماغوں سے صاف نہیں کریں گے اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پریکٹیکل اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ تو اب جو لوگ اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ جو بات مشہور ہے کہ سفر میں شادی کرنا یا محرم میں شادی کرنا نحوست کا ذریعہ ہے، ہم اس خیال کو ختم کریں گے، لوگ اس خیال کے ساتھ شادیاں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دگنا اجر دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو مسلمان میری کسی ایک سنت کو ایسے زمانے میں زندہ کرے گا جبکہ اس سنت کا چال و چلن ختم ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے محرم میں شادی کرنا، آپ نے محرم کے مہینے میں شادی کی، سفر کے مہینے میں آپ نے شادی کی، اور آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اس مہینے کے اندر۔ اگر کوئی مسلمان اس خیال کے ساتھ کہ اس مہینے میں شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور وہ شادی کرے گا، اپنی شادی کرے گا، اپنے بچوں کی شادی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، امت کے اندر جو ایک بے دینی عام ہے ان مہینوں کو منحوس سمجھنے کی، اس خیال کو ختم کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ اسی لیے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی تاریخ کو یا کسی وقت کو منحوس مت سمجھو۔ ہر مہینہ بابرکت، ہر دن بابرکت، ہر سال بابرکت اور ہر وقت بابرکت۔ اگر برکت نہیں ہے تو کن چیزوں میں نہیں ہے؟ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں گناہ کر رہے ہیں، ہمارا گھر نحوست والا۔ اگر ہم نے آج کے دن گناہ کر دیا تو یہ سمجھو کہ آج کا دن ہمارے لیے نحوست والا۔ لیکن یہ نحوست بار بار آپ کا پیچھا نہیں کرے گی، آپ سچے دل سے توبہ کر لو، نحوستیں ختم ہو جائے گی۔ جس جگہ پر آپ نے گناہ کیا توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ وہاں سے نحوستوں کے اثرات کو ختم کر دیں گے۔ جس دن آپ نے گناہ کر لیا توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نحوستوں کے اثرات کو ختم کریں گے۔ سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے، ان کا مقولہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن گناہوں سے پاک گزار دیا، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا گزر گیا کہ وہ 24 گھنٹے میں آپ نے ایک بھی گناہ نہیں کیا، جس آدمی نے جو دن گناہوں سے پاک گزار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزارا۔ اپنے دن کو پاک بنانے کی اتنی بڑی فضیلت، لیکن جب ہمارے دنوں میں، ہمارے اوقات میں، ہمارے ہفتوں اور مہینوں میں گناہ ہو جاتا ہے تو پھر نحوستیں ہو جاتی، اور یہی نحوستیں ہمارے بننے والے کاموں کو روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور ساری امت محمدیہ کے عقیدے اور عمل کی درستگی کا سامان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔